قیامت ایک ایسا دن جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں بھی ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی۔ وہ دن جب زمین ہل جائے گی، سمندر ابل پڑیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ لیکن اس عظیم دن سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کچھ نشانیاں بتائی تھیں، ایسی نشانیاں جو وقت کے ساتھ ایک ایک کر کے ظاہر ہوتی گئی۔ آج ہم انہی نشانیوں اور آخری زمانے کی پیش گوئیوں پر ایک مفصل نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب صرف کتابوں کا ختم ہونا نہیں بلکہ ایسے علماء کا دنیا سے چلے جانا ہے جو حق بات کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم موجود ہے، ڈگریاں موجود ہیں، مگر سچائی اور حکمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ دین کو سمجھنے کے بجائے صرف بحث اور اختلاف میں لگ گئے ہیں۔ ایک اور بڑی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ ایسا وقت آئے گا جب سچا شخص جھوٹا اور جھوٹا شخص سچا سمجھا جائے گا۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں افواہیں، فیک نیوز اور جھوٹے پروپیگنڈے چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ لوگ تحقیق کے بغیر ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت بڑھ جائے گی۔ ایسا دور آئے گا جب قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ آج دنیا بھر میں جنگیں، دہشت گردی اور بے گناہ انسانوں کا خون بہنا اس حدیث کی یاد دلاتا ہے۔ ایک اور حیران کن پیش گوئی یہ تھی کہ اونچی اونچی عمارتوں میں مقابلہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے لوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ آج عرب ممالک میں آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں، لگژری ٹاور اور دنیا کی بلند ترین بلڈنگز اس حقیقت کی تصویر دکھاتی ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ زنا عام ہوگا، سود عام ہوگا اور موسیقی اور فحاشی کو معمول سمجھ لیا جائے گا۔ آج دنیا میں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا بلکہ فیشن اور آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ حرام چیزیں عام اور حلال چیزیں مشکل بنتی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں وقت تیز سے گزرے گا۔ لوگ شکایت کریں گے کہ دن، مہینے اور سال بہت جلدی گزر جاتے ہیں۔ آج ہر انسان یہی کہتا نظر آتا ہے کہ وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ ایک اور نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اور دین سے دور ہو جائیں گے۔ دولت، شہرت اور طاقت انسان کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے گی۔ رشتے کمزور ہو جائیں گے، والدین کی نافرمانی عام ہوگی اور امانت داری ختم ہوتی جائے گی۔ پھر حدیث میں کچھ بڑی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے اہم ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے۔ روایات کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اللہ ایک نیک بندے کو بھیجے گا جو انصاف قائم کرے گا۔ اس کے بعد دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ دجال کو تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، جھوٹے معجزات دکھائے گا اور بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دجال سے بچنے کی دعائیں اور سورہ کہف پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ اس وقت زمین پر امن ہوگا، ظلم کم ہوگا اور لوگ ایک بار پھر حق کی طرف آئیں گے۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جو دنیا میں تباہی مچائے گی۔ ہر طرف فساد اور خوف پھیل جائے گا، یہاں تک کہ لوگ پناہ مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث میں دھوئیں کا ذکر بھی ملتا ہے جو پوری زمین کو گھیر لے گا۔ زمین دھسنے کے واقعات بڑھ جائیں گے، آگ ظاہر ہوگی اور آخرکار ایک سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور سے ساری مخلوق ختم ہو جائے گی اور دوسرے سور کے بعد تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اعمال نامے کھولے جائیں گے، انصاف ہوگا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام نشانیاں صرف خوف دلانے کے لیے نہیں بتائی گئیں بلکہ انسان کو جگانے کے لیے ہیں، تاکہ انسان سمجھ لے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اصل کامیابی دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں بلکہ ایمان، سچائی اور نیک اعمال میں ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کئی نشانیاں واضح نظر آتی ہیں، مگر اصل سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو ہم کس حال میں ہوں گے۔ قیامت کا وقت صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ایک حقیقت طے ہے، وہ دن ضرور آئے گا اور اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ سفارش، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔